السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبوہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر، یعنی کھلے میدان میں، یعنی منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر، یعنی کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعے بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بریء الذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ سورہ الحشر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ تو جیسا گزشتہ ہمارے سامنے تذکرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی صفت بتا دی کہ یہ لوگ قبیلے بنی نذیر سے یہ کہلا بھیجے تھے کہ ڈرنا نہیں مسلمانوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم تمہیں 2000 افراد سے تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن جب محاصرہ ہوا، 10 دن کی نوٹس دی گئی، اور 10 دن کے بجائے وہ 6 دن میں ہی معاملہ، 6-7 دن میں ہی وہ بستی خالی کر کے جانے لگے۔ تو یہ لوگوں نے نہ افراد بھیجے، اور دوسرے اور 2 قبیلے بنی قریظہ اور بنی غطفان بھی تمہارے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے کر کے ایسا ان کے سامنے بات آئی تھی، لیکن عین وقت پر یہ تینوں جو ہے کوئی کام نہیں آئے۔ نہ افراد بھیجے، نہ جب ان کو نکالا گیا تو ان کے ساتھ نہ وہ نکل کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس سے پہلے آیت میں بتایا کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں تو منافق، لیکن یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں کر کے کہا تھا ان سے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ مدد کریں گے، لیکن نہ ان کے ساتھ نکلے نہ جنگ میں ان کی مدد کی۔ تو اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا، اور یہ پیٹ پھیر جائیں گے، اور جب پیٹ پھیر جائیں گے تو کوئی مدد نہ پائیں گے۔ تو یہ وہ تذکرہ گزشتہ ہمارے ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف، اس لیے کہ یہ منافقین، اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد کی آیتیں ہیں یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعے بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔
یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھے سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اور یہ کیفیات جو ہے ان کی بتائی ہے، اور یہ دراصل منافقین کی دوسری کمزوری کا بیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ تذکرہ کر رہا۔ پہلی کمزوری کیا تھی کہ وہ بزدل تھے، اللہ سے ڈرنے کے بجائے انسانوں سے ڈرتے تھے، اور اہل ایمان کی طرح کوئی بلند تر نصب العین مقصد ان کے سامنے نہ تھا جس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا، یہ چیز ان کے اندر نہیں تھی۔ اور دوسری کمزوری یہ تھی کہ منافقت کے سوا کوئی قدر مشترک ان کے درمیان نہ تھی جو ان کو ملا کر ایک مضبوط جتھا بنا دیتے۔ منافق کا کیا آیا تھا ڈیفینیشن ہمارے سامنے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں رہتا، ظاہر میں مسلمان، اندرون میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے لوگ تھے منافقین۔ تو ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کرا، اور کوئی خاص اچھے مقصد کے لیے وہ ایک نہیں ہوئے، کوئی بھی توحید، رسالت اور آخرت کے علاوہ کسی اور مقصد پر جمع جو ہوں گا وہ کمزوری ہوں گا۔ اور یہ لوگ جو جمع ہوئے تھے نفاق کی بنیاد پر، منافقت کی بنیاد پر جمع ہوتے، تو ظاہر ہے اس کے اندر کوئی مضبوط وہ اجتماعیت یا مضبوط جماعت یا جتھا نہیں بن سکتی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ نفاق کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر جو بھی جتھا بنتا وہ کمزور ہی رہے گا۔ توحید جو حق ہے، جو سچ ہے، جو واضح ہے، رسالت، آخرت، اس کے اوپر جو جتھا، جو اجتماعیت، جو گروہ بنے گا وہ مضبوط رہے گا، چونکہ ان کے پیچھے اللہ کا ہاتھ رہے گا اور ان سے اللہ نے وعدے بھی کیے ہیں۔ تو یہ نفاق یا منافقت ان کا مقصد تھا، اور اس لیے وہ ایک مضبوط جتھا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہی تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ ان کو جس چیز نے جمع کیا تھا وہ صرف یہ تھی کہ اپنے شہر میں باہر کے آئے ہوئے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی اور فرما روائی چلتے دیکھ کر ان سب کے دل جل رہے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی کو سردار بنانے والے تھے، بادشاہ بنانے والے تھے، اس کے لیے تاج بھی تیار کیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پورا منصوبہ پلان جو ہے دھرا کا دھرا رہ گیا، اور اس وجہ سے وہ لوگ جلتے بھی تھے اور اندر حسد بھی رکھتے تھے۔ تو اور اپنے ہی ہم وطن انصاریوں کو مہاجرین کی پذیرائی کرتے دیکھ کر ان کے سینوں پر سانپ لوٹتے تھے۔ اس حسد کی بنا پر وہ چاہتے تھے کہ سب مل جل کر اور آس پاس کے دشمنان اسلام سے ساز باز کر کے اس بیرونی اثر اور اقتدار کو کسی طرح ختم کر دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان جو ہے ان کو ختم کر دیں، جو مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ختم کر دیں۔ لیکن اس منفی نیگیٹو مقصد کے سوا کوئی مثبت پازیٹیو پہلو ان کو ملانے والی نہ تھی۔ ان میں سے ہر ایک سردار کا جتھا الگ تھا، کئی سردار تھے منافقین کے اندر بھی، عبداللہ بن ابی کے علاوہ، تو اس الگ الگ تھے، ہر ایک اپنی چودراہٹ چاہتا تھا، کوئی کسی کا مخلص دوست نہ تھا، بلکہ ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے اتنا بغض اور حسد تھا کہ جسے وہ اپنا مشترک دشمن سمجھتے تھے، اس کے مقابلے میں بھی وہ نہ آپس کی دشمنیاں بھول سکتے تھے، نہ ایک دوسرے کی جڑ کاٹنے سے باز رہ سکتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ بنی نذیر سے پہلے ہی منافقین کی اندرونی حالت کا تجزیہ کر کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ ان کی طرف سے فی الحقیقت کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا تمہیں یہ خبریں سن کر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جب تم بنی نذیر کا محاصرہ کرنے کے لیے نکلو گے تو یہ منافق سردار 2000 کا لشکر لے کر پیچھے سے تم پر حملہ کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ بنی قریظہ اور بنی غطفان کو بھی تم پر چڑھا لائیں گے۔ یہ سب محض لافزنیاں ہے
جن کی ہوا آزمائش کی پہلی ساعت آتے ہی نکل جائے گی۔ تو ان مسلمانوں کے یہاں پر تسلی دی گئی، یہ منافقین کی کمزوریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کے اندر۔ تو پھر آگے بتایا جا رہا کہ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ منافقین کو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، یہ ایسا اس لیے ہوا کہ یہ لوگ جو ہے لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، سوچ سمجھ نہیں رکھتے، غور فکر نہیں کرتے۔ تو یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہ پھر مثال دے رہا ہے باقی، کمثل الذین، یہ انہی لوگوں کے مانند من قبلہم ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ یعنی اشارہ ہے کفار قریش اور یہود بنی قینقاع کی طرف، جو اپنی کثرت تعداد اور اپنے سر و سامان کے باوجود انہی کمزوریوں کے باعث مسلمانوں کی مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت سے شکست کھا چکے تھے۔ ریفرنس جو ہے، مثال جو ہے انہی کی ہے۔ تو جنگ بدر میں بھی ایسا ہی ہوا، تو کس طریقے سے لوگوں نے شکست کھا دی، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا۔ حالانکہ زیادہ افراد ہونے کے باوجود، زیادہ جنگی ساز و سامان ہونے کے باوجود بھی یہ شکست کھا چکے ہیں۔ تعداد میٹر نہیں کرتی، ایمان یقین جو ہے میٹر کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ آج بھی ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے۔ دنیا میں جس اجتماع، جس گروہ توحید رسالت آخرت پر نہ ہوگا، اس کے اندر وہ مضبوطی نہیں آئے گی، وہ جو ہے یہ رہے گا، ہلکا ہی رہے گا، چاہے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو یہ کر لیں، اور وہ جڑنے کی، جتھا بنانے کی، جماعت بنانے کی کتنا بھی یہ کر لے، ان کے علاوہ سب چیزیں جو ہے وہ کمزور ہی رہیں گی، چونکہ وہی مضبوط ہوں گی جن کا عقیدہ توحید رسالت آخرت پر یقین ہو، اور وہ جماعت اکٹھا ہوگی، جو ہے غالب رہے گی۔ آگے کر رہے ہیں، فرمایا جا رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ایسی حرکت کس کے خلاف کر رہے تھے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول موجود ہیں، صحابہ کی سیرت، اخلاق، کردار، پاک دامنی، وہ سب دیکھنے کے باوجود جو ہے یہ اللہ جو ہے ان کو ہدایت سے سرفراز نہیں کیا، اور یہ الٹا نفاق ان کے دل ایمان سے خالی تھے۔ تو اور ایسی حرکتیں یہ لوگ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے ایک اور مثال اللہ تعالیٰ دے رہا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، یعنی ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جب اس کو کہا گیا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو سجدہ نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کے اندر کیا تھا؟ کبر تھا، بڑائی تھی۔ تو یہ تو مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، تو آگ سے بنی ہوئی چیز مٹی کے سامنے کیسا سجدہ کرے؟ اور ان کا سردار تھا فرشتوں کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک منصب عطا کیا تھا، لیکن جب اللہ کی ہی بات کو اس نے نہیں مانا، اور وہاں پر اس کے اندر کبر آیا، بڑائی، اور جو ہے انا آ گیا، تو یہ میں کیسے سجدہ کروں؟ نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم نہ ماننے کی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، لعنت زدہ ہو کر جنت سے اس کو نکال دیا۔ تو شیطان اللہ کو یہ بول کر آیا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہم کو، وہی سیدھا راستہ، ایک ہی راستہ ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے نا ہم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہے، جن پر تو نے انعام کا وعدہ کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہے، جو بے ایمان ہیں، جو گنہگار ہیں، جو جو نبیوں کو جھٹلایا، ایسے جو ہے لوگوں کے بارے میں، ایسا جو مغضوب ہوئے
جو تو ان پہ نہ چلا، بلکہ انعام جن کو تو عطا کرتا ان پر ہم یوں چلا۔ تو اس شیطان اس لیے کیا کرتا ہے، اور شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی ہے۔ شیطان کو موت نہیں ہے، شیطان قیامت تک زندہ رہے گا۔ جو بھی انسان دنیا میں آئیں گے تو ان کے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ اب ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہے نا، کرامن کاتبین یہ کیا کرتے، نوٹ کرتے، جو عمل کرتے ہم نوٹ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ بھی ایک شیطان لگایا ہے۔ تو وہ شیطان کیا کرتا ہے، ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، ہمارے خیالات کو یہ کرتا ہے کفر کی طرف، نافرمانی کی طرف، سرکشی، بغاوت کی طرف، اچھے کام نہیں کرنا بولتا شیطان۔ اب نماز کا ٹائم ہوا، ابھی چلو نماز پڑھنے، نہیں ابھی کیا پڑھتے، بعد میں پڑھ لیں گے، سو لو ابھی، کھیلو ابھی یہ تو میں یہ کر رہا ہوں، میں ابھی موبائل دیکھ رہا ہوں، ٹی وی دیکھ رہا ہوں، ابھی کیا بعد میں چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، ہاں تو شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، انسان کے اندر وسوسے ڈالتا، اور گھات لگا کر قرآن مجید جو ہے وہ کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، لیفٹ سے، پیچھے سے، بیک سے حملہ کرتا ہے۔ وہ ایسا انگلی پکڑ کے نہیں جاتا، بلکہ ہمارے دل میں بات ڈالتا ہے، ہمارے نفس کے اندر یہ کرتا ہے۔ تو یہ چیز یہ ہے۔ تو شیطان جو ہے سب سے پہلے کیا کرتا، انسان سے کہتا ہے کہ نافرمانی کے راستے پر چل۔ تو ایسے ہی جب صحابہ کی جب بات آئی تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا، ایسا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے اتنے سخت تھے وہ، اتنے جید اور اتنا جلال ان کا تھا، جس راستے سے وہ چاہتے اس راستے سے شیطان نہیں جاتا تھا، نہ ڈرتا تھا وہ، اتنا ان کی کیریکٹر، ان کی یہ جو ہے مضبوط تھی۔ تو ہم کو بھی ایسے کوشش کرنا، ہم صحیح راستے پر چلنے کو، شیطان کے اکساہٹ، شیطان کے وسوسے، شیطان جو ہے ہم کو انگلی پکڑ کر غلط راستے پر نہیں ڈالتا، بلکہ ہمارے اندر ہمارے نفس کو راغب کرتا، وسوسے ڈالتا ہے، نہیں یہ چھوڑو۔ اس وقت ہم کیا کرنا، الرٹ ہو جانا، ارے نہیں، ایک اچھا کام، ہمارے سامنے دو کام آتے، ایک اچھا کام آتا ہے، ایک جو ہے اس کام سے ہٹ کر اس کے خلاف کام آتا، غلط کام آتا۔ تو اس وقت ہم سوچنا ہے کہ نہیں، مجھے اچھا کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، غلط کام نہیں کرنا۔ اگر غلط کام کر لیے تو اس کا مطلب تم نے شیطان کی پیروی کر لی، اگر اچھا کام کر لیے تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی تم نے کی۔ تو ہم کو اچھے کام کی طرف جانا، ہمارا دل اور ہمارا نفس چاہنے سے نہیں کرنا، بلکہ قرآن مجید کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، اس کے مطابق ہم کو چلنا۔ دو سچویشن آتے ہیں زندگی میں، ہر دو سچویشن آتے ہیں، ان دو سچویشن کے وقت جو ہے اچھے سچویشن، ایسا سچویشن جس سے ہماری آخرت بنتی، وہ سچویشن کو اختیار کرنا۔ جس سے آخرت میں نقصان ہے وہ سچویشن کو اختیار نہیں کرنا۔ تو پہلے شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو کفر پر لے جاتا ہے، انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، ارے سارے مت پڑھنا، ابھی نماز پڑھنا، ارے مت پڑھ، بعد میں پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، ارے قرآن مجید پڑھنا ہے، ہاں قرآن مجید روز پڑھنا، قرآن مجید کم سے کم 10-15 منٹ پڑھنا، تو روز پڑھنا ہے، تو ارے بولتا مت پڑھو، بعد میں پڑھو، دیکھیں گے، ابھی کھیل ہے، ابھی وہ ہے، ابھی یہ ہے۔ تو ایسے اندر دل میں یہ وسوسے ڈال کر اس کو دور کرتا ہے، سمجھ رہے؟ تو پہلے انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے، جب انسان جو ہے اس کی بات کو مان لیتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ شیطان نے دیکھ لیا ہے، شیطان دوزخ بھی دیکھا ہے، جنت بھی دیکھا ہے، چونکہ وہیں سے نکالا گیا ہے وہ، تو وہ دیکھ لیا اور اسے ڈر لگتا ہے۔ تو ایک تو چونکہ اس نے چیلنج کر ہے اللہ کو، تو جس کے لیے مجھے سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ دنیا میں جانے کے بعد فساد برپا کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، مار دھاڑ کریں گے، قتل خون کریں گے،
بے انصافیاں کریں گے، تیری فرما تیری بندگی نہیں کریں گے، ان کو مت یہ کر. ایسا تھا اس کا. تو اللہ میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے کر کے یہ کہا. پھر اس کے بعد جب یہ کہا تو اس لیے اور انہیں جو ہے سجدہ کرنے سے یا تو ہماری وجہ سے وہ جنت سے لعنت زدہ ہو کر نکلا. تو نکلتے وقت اللہ سے اس نے ٹائم مانگا کہ اللہ تو مجھے موت نہ دے، تو مجھے مہلت دے، اور تو ٹائم مجھے اس لیے دے کہ میں ثابت کر کے بتاؤں گا کہ انسان جو ہے کتنا نافرمان ہے، کتنا ناقدرہ ہے، کتنی تیری بندگی نہیں کرتا. میں تجھے پروف کر کے بتاؤں گا، اس کے لیے تو مجھے مہلت دے. تو مہلت اس لیے موت نہیں ہے. تو ہر انسان کے ساتھ جو لگا ہے شیطان، وہ چاہتا ہے کہ راہ راست سے انسان بھٹک جائے. ایسا ہے، اور وہ گھات لگائے بیٹھا ہے، الرٹ ہے وہ، کیونکہ اس کو بڑا کام ہے، اس کو تو ثابت کرنا ہے. لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے؟ انسان غافل ہے، انسان جو ہے نہیں جان رہا ہے، اس کی چالوں کو نہیں یہ کرتا. انسان کیا ہے، دنیا داری میں زیادہ یہ لگ گیا ہے. تو اس چیز کو جو ہے ہمیں یہ رکھنا ہے. تو شیطان جو ہے اتنا چوکنا ہے، لیکن انسان غافل ہے. تو جب انسان کو غلط راستے پر جب لگا دیتا، اس کے بعد پھر وہ ہٹ جاتا. اور قیامت کے دن بھی جو ہے نا، جب انسان کو فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے، تو جب جو ہے انسان بولے گا کہ تیری وجہ سے تو ہم کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، تو بولتا نہیں، میں تو تم کو انگلی پکڑ کر غلط راستے پہ نہیں ڈالا تھا، میں تو تمہارے اندر صرف وسوسے ڈالا تھا، صرف خیالات لایا تھا کہ ایسا کرو ایسا کرو، یہ تو اس سے وہ بری ہو جائے گا. یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی. قرآن مجید میں اور بھی جو اس کا تذکرہ آتا ہے. تو بالکل وہاں پر اپنے ذمے کچھ بھی نہیں لے گا. وہ کرے گا، بہکائے گا، وہ وسوسے خیال ڈالے گا شیطان، لیکن قیامت کے دن بری ذمہ ہو جائے گا. جیسا یہاں پر ہوتا ہے، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے ایسا. تو اس لیے شیطان کے اس میں نہیں آنا کبھی بھی. دنیا ہر دن ہر اس میں جو ہے سچویشنز میں دیکھنا ہے. یہ سچویشن میں کہیں شیطان تو ہم کو اکسا کے غلط راستے پر تو نہیں لے جا رہا. تب سیدھا راستہ کون سا ہے وہ جاننے کے لیے اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس، قرآن مجید ہے، اس کو جاننا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حدیث ہے، تو ان کے قول ہے، ان کی سنت، ان کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو اس کو، وہ نمونے اس کو پڑھنا، جاننا، وقت نکالنا. خالی کھیل کود میں، اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. ہوش آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو پھر یہ یہاں پر قرآن مجید کا قاعدہ بھی ہے، رول بھی ہے کہ جب کبھی منافق مسلمانوں کے نفاق پر گرفت کی جاتی تو ساتھ ساتھ انہیں نصیحت بھی. منافق کی علامات کتنی ہیں؟ 4 ہیں، 4 سائنس ہیں جس سے ہم منافق ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا ہے وہ؟ ایک، بات کرے تو جھوٹ بات کرے، جھوٹ بولے. وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. امانت رکھے تو امانت میں خیانت کرے. چوتھی چیز، جب معاملہ لڑے جھگڑے کی اس کے اوپر آئے تو گالم گلوچ کرے. تو یہ چیزیں نفاق ہی، منافقت. تو جتنا جس انسان کے اندر یہ علامت پائی جاتی، اتنا جو ہے پھر وہ نفاق اس کے اندر یہ ہوتا ہے، رہتا ہے. تو چیک کرتے رہنا، ہمارا بھی انٹروسپیکشن ہم کو جو ہے جائزہ جو ہے ہم کو لیتے رہنا. تو اس روش پر وہ تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں اور ظالموں کی یہی جزا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے. اور جو لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ لوگ بھی ہمیشہ جنت میں رہنے والے. تو یہاں کی زندگی عارضی، ٹیمپرری ہے. موت کے بعد جب اللہ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا، حساب کتاب ہوگا، جس کے اعمال اچھے رہیں گے ان کو جنت میں ڈالے گا، جن کے اعمال برے رہیں گے ان کو دوزخ میں. اور وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی رہے گی. یہ ہمارے ہمیشہ کی زندگی، ہمارا مقصد کیا رہنا؟
ہمیشہ کی زندگی میں ہم کامیاب ہو، آخرت میں کامیاب ہو۔ آخرت میں کامیاب ہو گئے تو سب کامیاب، دنیا کی بھی کامیابی، وہاں کی بھی کامیابی۔ وہاں کی کامیابی کے لیے زیادہ ہمیں محنت کرنا، کوشش کرنا کہ وہ ہمارے کو آخرت میں کامیاب، کیونکہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور یہاں پہ کتنا بھی کر لو، ایک دن موت ہے، سب کو چھوڑ جانا ہے۔ ہمارے ساتھ جانے والے چیز کیا ہے؟ ایمان ہے اور اچھے اعمال۔ یہ دو چیز ہم ساتھ لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ، باقی سب چیزیں چھوڑ کے جانا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو جستجو کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔